کانفرنس روم کی تالیاں ابھی ابھی تھمی تھی۔ جرمن وفد کا سربراہ ہرشمٹ نورین کے سامنے کھڑا تھا اور گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبا رہا تھا۔ مس نورین، میں ایک بار پھر کہوں گا، یہ غیر معمولی تھا۔ آپ کا ویژن، آپ کی تیاری، سب کچھ شاندار تھا۔ خان امپائر کا مستقبل آپ جیسی ذہین اور پروفیشنل ورکر کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ حیدر خان جو پاس ہی کھڑے تھے، ان کا سینہ فخر سے پھولا تھا۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے سکندر خان پر جمی تھی، جو کمرے کے پچھلے حصے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان برپا تھا جسے صرف حیدر خان ہی پڑھ سکتے تھے۔ جیسے ہی جرمن وفد کمرے سے باہر نکلا، حیدر خان نے جان بوجھ کر بلند آواز میں تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ واہ واہ، بہت خوب نورین بیٹا، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نورین جو اب بھی نقاب میں تھی نے صرف شکر گزاری سے سر جھکا دیا۔ انکل، یہ سب آپ کے بھروسے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حیدر خان کی نظریں اب بھی سکندر پر تھی۔ وہ چل کر اس کے پاس گئے جبکہ نورین اور باقی عملہ کمرے سے نکلنے لگا۔ باپ بیٹے اس وسیع کانفرنس روم میں اکیلے رہ گئے۔ کیوں سکندر خان؟ حیدر خان کی آواز میں طنز نہیں بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ یاد ہے تمہارے الفاظ؟ آپ کیوں میری بے عزتی کروانا چاہتے؟ یہ پینڈو ہمارا مذاق بنوائے گی۔ سکندر نے اپنے باپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں اس خالی پوڈیم پر تھیں جہاں چند منٹ پہلے نورین نے اس کی سلطنت کو ایک نئی سمت دی تھی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا یہ انکانفیڈنٹ ہے؟ حیدر خان نے بات جاری رکھی، اور اب دیکھو ہر کسی کے منہ پر اس کی تعریف ہے۔ آج اس لڑکی نے جسے تم نے دھمکی دی تھی کہ جاب سے نکال دوں گا، اس نے ہماری کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا ہے۔ نورین جو دروازے تک پہنچ گئی تھی، اس نے آخری جملہ سن لیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے صرف سکندر خان کو ہی نہیں بلکہ اس کی پوری سوچ کو شکست دی تھی۔ وہ یہ فیل کروا رہی تھی کہ آپ مجھے پینڈو کہہ رہے ہیں اور دیکھیں کہ میری وجہ سے آپ کی کمپنی کہاں سے کہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ سکندر خان نے آخر کار زبان کھولی۔ اس کی آواز میں شکست کی تلخی واضح تھی۔ اتنے دنوں سے آپ خود اس پریزنٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے بابا، آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے پریزنٹیشن اچھی ہی ہونی تھی۔ اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ حیدر خان کو اپنے بیٹے کی اس بچگانہ ضد پر غصہ آ گیا۔ کمال؟ وہ حیرت سے بولے، سکندر تم نے وہ پریزنٹیشن دیکھی؟ وہ آئیڈیاز سنے؟ وہ کس تیاری کریں؟ اس کی اپنی ذہانت کا کمال تھا۔ وہ تخلیقی خیالات میرے نہیں تھے، وہ اس بچی کے تھے۔ بیٹا، سچ تو یہ کہ تم اس بچی کی قابلیت سے جل رہے ہو۔ سکندر خان جیسے پھٹ پڑا۔ میں کیوں جلنے لگا اس کی قابلیت سے؟ خاک قابلیت ہے اس میں، وہ صرف آپ کی ہمدردی کی وجہ سے یہاں ہے۔ آپ بڑی سائٹ لے رہے ہیں اس لڑکی کی، جیسے آپ کا بیٹا میں نہیں وہی ہے۔ ہاں، حیدر خان نے بھی بلند آواز میں جواب دیا۔ ہاں، اس وقت مجھے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اس نے آج میری لاج رکھی، اس نے میری عزت بچائی ہے، جبکہ میرے اپنے بیٹے نے اسے ذلیل کرنے اور اسے ناکام کرنے کا ہر منصوبہ بنایا۔ ایک ایسا الزام تھا جس کا سکندر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ تکنیکی خرابی اور اس کی چوری کے منصوبے دونوں کے بارے میں جان چکا ہے۔ بہت خوب بابا، سکندر نے زہر خون لہجے میں کہا۔ چلیں، مان لیتے ہیں، مبارک ہو آپ کو آپ کی نئی بیٹی۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے مڑا اور کانفرنس روم سے نکل گیا۔ حیدر خان اسے غصے سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ سکندر خان طوفانی قدموں سے چلتا ہوا اپنے پرتعیش دفتر میں داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر نیچے شہر کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل غصے، ذلت اور ایک عجیب سی الجھن سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ وہ ایک نقاب پوش پینڈو لڑکی سے ہار گیا تھا۔ اس نے میز پر پڑی فائل کو غصے سے اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ میں تو سمجھتا تھا نقاب میں رہنے والی لڑکیاں کانفیڈنس ہوتی ہیں۔ وہ خود سے بولا، ان میں ہمت نہیں ہوتی، وہ دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے نورین کو دھمکی دی تھی اور کس طرح اسے چور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے نورین کا وہ پرسکون چہرہ یاد آیا جب اس نے جال بچھانے کا انکشاف کیا تھا۔ لیکن اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس کے دل نے پہلی بار نفرت کے بغیر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ وہ لڑکی کمزور نہیں تھی، وہ ڈرپوک نہیں تھی۔ اس کے دفتر میں موجود کسی بھی ملازم سے زیادہ ذہین، زیادہ پر اعتماد اور زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی سوچ لے رہی تھی۔ اس لڑکی میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سکندر خان نے نورین کو ایک مسئلے کے بجائے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی قابلیت کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی جسے وہ کل تک دفتر سے نکالنا چاہتا تھا اب خان امپائر کا ایک ناقابل شکست حصہ بن چکی تھی، اور یہ بات اس کی انا کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اگلے ہی دن میٹنگ کی کامیابی کی گونج ابھی دفتر میں باقی تھی جب نورین نے اپنے بیگ سے یونیورسٹی کی ڈیٹ شیٹ نکالی۔ امتحانات سر پر تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نئی ڈیل کے بعد کام کا بوجھ بڑھ جائے گا،
लेकिन इम्तिहानात छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने एक गहरा सांस लिया। छुट्टी तो लेनी थी और उसूलन उसे अपने बॉस सिकंदर खान से ही बात करनी थी। वो हिम्मत जमा करके सिकंदर खान के आलीशान दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दस्तक दी, अंदर आ जाओ। अंदर से वही मगरूर आवाज आई। नौरीन नकाब दुरुस्त करती हुई अंदर दाखिल हुई। सिकंदर खान फाइलों में घिरा हुआ था। उसका चेहरा इंतहाई संजीदा था। उसने सर उठाकर नौरीन को देखा तो उसकी आंखों में वही कल वाली सर्द मोहरी थी। क्या काम है? उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नौरीन ने पुरसुकून रहने की कोशिश की। मेरे इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं तो मुझे कुछ दिन की छुट्टी दरकार है। सिकंदर ने कलम मेज पर रखा और अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। वो उसे यूं घूरने लगा जैसे उसने किसी नाकाबिले माफी जुर्म का एतराफ कर लिया। छुट्टी? उसने लफ्ज को चबा कर कहा। क्या आप मजाक कर रही हैं मिस नौरीन? नहीं सर, मैं संजीदा हूँ। ये मेरे फाइनल एग्जाम्स है, मेरे लिए बहुत अहम है। सिकंदर तंज़िया अंदाज में हंसा। अहम? आपके नजदीक अहम क्या है? इसका अंदाजा मुझे कल ही हो गया था, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि कल ही आपकी वजह से इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। आपको बाबा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं और आप छुट्टी मांग रही हैं। उसने मेज पर हाथ मारा। यहाँ पर काम करने वाला हर वर्कर अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहा है मिस नौरीन, लेकिन आप जो कल की हीरो हैं, आप आज मैदान छोड़कर भागना चाहती हैं। सर, मैं भाग नहीं रही। नौरीन के लहजे में मजबूती आई। मैंने ये जॉब शुरू करने से पहले ही अंकल को अपने इम्तिहानात का बताया था। ये मेरी डिग्री का आखिरी साल है। तो सिकंदर ने बेरहमी से कहा, आपको पता है कि आपकी इस छुट्टी से इस नए प्रोजेक्ट पर कितना बुरा असर पड़ेगा? जर्मन वफ्द के साथ रोजाना की मीटिंग्स कौन लेगा? वो आइडियाज जो आपने पेश किए हैं उन्हें अमली जामा कौन पहनाएगा? जी सर, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे एग्जाम सिर्फ 2 हफ्तों के हैं। छुट्टी जरूरी है। सॉरी, सिकंदर ने फैसला कुन लहजे में कहा। यह छुट्टी नहीं मिल सकती। ये खान एम्पायर है, कोई मजाक नहीं। यहाँ हर मुलाजिम की एक कीमत है, एक जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये तो आपको जॉब करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपने इम्तिहानात भी देने हैं और लाखों के प्रोजेक्ट भी संभालने हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया नहीं है नौरीन। नौरीन ने एक लम्हे के लिए उसकी सर्द आंखों में देखा। कल वाली जीत ने उसे एक नया एतमाद दिया था। वो अब उसके बरक्स रोब में आने वाली नहीं थी। ठीक है सर, उसने सुकून से सांस लिया। अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंकल से छुट्टी मांग लेती हूँ। वो मेरी मजबूरी समझ जाएंगे। ये कहना था कि सिकंदर खान के चेहरे का रंग बदल गया। ये बराह रास्त उसकी अथॉरिटी को चैलेंज था। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? तब मेरे फैसले को नजरअंदाज करके बाबा के पास जाओगी? नौरीन ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया और मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वही जो आपने सुना, शुक्रिया। वो ये कहती हुई दफ्तर से निकलने ही लगी थी, तभी उसने पीछे से सिकंदर की गुस्सीली आवाज सुनी। सरे मिस नौरीन। वो रुकी और पलटकर उसे देखा। सिकंदर गुस्से से चलता हुआ उसके पास आया। आप मेरे बाप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहती हैं? उसने दबी हुई आवाज में जहर उगलते हुए पूछा। पहले प्रेजेंटेशन पर उन्हें मेरे खिलाफ किया और अब ये छुट्टी का ड्रामा। आपको लगता है कि आप हर बार बाबा के पीछे चुपकर मुझसे जीत जाएंगी? आप मेरी अथॉरिटी को क्या समझती हैं? मैं इस कंपनी का CEO हूं। नौरीन ने सुकून से उसे देखा। सर, मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। अंकल ने ही मुझे जॉब पर रखा था, आपने नहीं। इसीलिए अगर मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे तो मुझे उनसे ही बात करनी पड़ेगी। मजबूरी? सिकंदर हंसा। ये ब्लैक मेलिंग है। आप जानती हैं कि बाबा आपकी साइड लेंगे, इसीलिए आप ये कार्ड खेल रही हैं। आप इसे जो चाहे समझें। नौरीन ने बेखौफी से जवाब दिया। मैंने आपसे इजाजत मांगी क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन मेरे इम्तिहानात मेरी जिंदगी का सवाल है और इम्तिहानात तो मैंने देने हैं, चाहे इसके लिए मुझे ये नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े। ये कहकर वो पलटी और सिकंदर खान को वहीं साकित खड़ा छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई, उसे एहसास दिलाते हुए कि उसकी धमकियां अब बेअसर थी। सिकंदर खान के दफ्तर से निकलने के बाद नौरीन एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और वो सीधा हैदर खान के दफ्तर की तरफ बढ़ी, जो कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ बेटा। हैदर खान की शफीक आवाज आई। वो अंदर दाखिल हुई। हैदर खान किसी वर्कर के साथ बैठे किसी चीज के मुताल्लिक डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने नौरीन को देखकर मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। वर्कर के जाने के बाद वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई काम था? तुम कुछ परेशान लग रही हो। जी अंकल, नौरीन ने हिम्मत जमा की। वो आप जानते हैं ना कि 2 दिन बाद मेरे एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे छुट्टी चाहिए। हैदर खान ने उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारत थी। अच्छा, तो फिर लगता है कि छोटे सर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। नौरीन उनके इस तरह अंदाजा लगाने पर हैरान रह गई। जी अंकल, वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का बहुत नुकसान होगा। अरे भाई, प्रोजेक्ट को मैं देख लूंगा, हैदर खान ने मेज पर हाथ मारकर कहा। पढ़ाई सबसे पहले है, उसकी तुम फिक्र ना करो। नौरीन का चेहरा तशक्कुर से खिल उठा। सच में अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने अच्छे हैं। फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी। उसके दिल में जो बात थी वो जबान पर आ गई। अंकल, एक बात कहूँ, आपका बेटा इतना खड़ूस क्यों है? उसके मुंह से खड़ूस सुनकर हैदर खान ने फलक शिगाफ कहका लगाया। वो हंसते हुए कुर्सी से टेक लगा गए। खड़ूस नहीं है बेटा,
انہوں نے ہنسی دباتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، وہ بس نہ سننے کا عادی نہیں ہے نا، شروع سے بہت لاڈ پیار سے رکھا ہے، اسی وجہ سے ایسا ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے ہوئی ہے، دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا ضدی ہے۔ تھوڑا؟ نورین نے ابروج کہا، انکل وہ تو بالکل ہٹلر رکھتے ہیں۔ چلو چلو، حیدر خان نے موضوع بدلا، تم بے فکر ہو کر چھٹی کرو، تمہارا کام میں کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہوں، اور دل لگا کر میرا بیٹا ایگزامس دو۔ جی انکل، تھینک یو سو مچ۔ ارے تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر بیٹھو، میں اچھی سی کافی منگواتا ہوں، دونوں پیتے ہیں۔ نورین یہ سن کر گھبرا گئی، نہیں نہیں انکل، رہنے دیں، اگر آپ کو اس کھڑوس بیٹے نے دیکھ لیا نا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دفتر سے نکال دے گا۔ یہ بات کہتے وہ خود بھی کھل کھلا کر ہنسی تھی، اور حیدر خان بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پیچھے کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ مس نورین حد سے بڑھ رہی ہیں، یہ برف جیسی سرد آواز نے ان دونوں کے قہقہوں کو وہیں جما دیا۔ نورین نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا، سکندر خان دروازے پر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، آپ کب آئے؟ میں تب آیا جب آپ میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ سکندر نے اندر آتے ہوئے کہا، سوری سر، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں۔ اچھا، سکندر نے طنزی انداز میں کہا، تو اگر آپ نہیں جانتی کہ میں پیچھے کھڑا ہوں تو آپ میرے باپ کو میرے خلاف کچھ بھی کہہ دیں گی، انہیں میرے خلاف بھڑکائیں گی؟ ارے کیا کہہ دیا اس بیچاری نے؟ حیدر خان اپنے بیٹے کے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ بس بابا، آپ تو چھپی رہیں تو بہتر ہے۔ سکندر اب اپنے باپ کی طرف مڑا، آپ ہی نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، اس کی ہر غلطی کو فراموش کرتے ہیں آپ یہاں، اور یہاں بھی ورکرز ہیں، دوسروں پر بھی توجہ دیں، سارا دفتر اس کے لیے تو نہیں بنا۔ دیکھو، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ حیدر خان کو بھی غصہ آ گیا۔ میرا بیٹا ہے تم، اور میں اچھے سے جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو ٹھیک ہے بابا، سکندر نے ہار ماننے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے، آپ ہی سنبھال لیں اس لڑکی کو، میرے تو بس کی بات نہیں۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے مڑا اور دروازہ زور سے پٹخ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ نورین شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر حیدر خان نے گہرا سانس لیا۔ نورین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے بعد باپ اور نورین دونوں سکندر خان کی اس حرکت پر قہقہہ لگا کر ہنسے تھے۔ نورین کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ابھی بھی غصہ ہو کر یہاں سے گیا ہے۔ دفتر سے چھٹی ملنے کے بعد نورین اگلے 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ حویلی میں اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی، صرف کھانے کے وقت یا انکل حیدر سے بات چیت کرنے کے لیے باہر آتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اس کا سکندر خان سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا، جس پر وہ دل ہی دل میں شکر گزار تھی، لیکن اس دوری کے باوجود اس کا دماغ اس کھڑوس باس کے بارے میں سوچنے سے باز نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ کھڑوس اتنا غرور اور تکبر ماتھے پر سجائے ہوئے ہے۔ نورین کو برا نہیں لگتا تھا، وہ جتنا اس سے نفرت کا اظہار کرتا، نورین کو اتنا ہی اس کے رویے کے پیچھے چھپی کوئی اور کہانی نظر آتی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دل میں بہت بڑا غم لیے ہوئے ہے اور اپنے اس غصے، اس تلخی کے پیچھے اپنے اس غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے یاد آئے کہ کس طرح پریزنٹیشن والے دن جب اس نے سکندر کو چور ثابت کیا تھا تو اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی وحشت تھی۔ ایک شام جب وہ پڑھائی سے تھک کر انکل حیدر کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ انکل، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ حیدر نے مسکرا کر اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ وہ سکندر سر، وہ ہمیشہ سے اتنے ہی غصے والے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ ہر وقت اتنے تلخ کیوں رہتے ہیں؟ نورین نے دیکھا کہ اس کے سوال پر حیدر خان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی۔ انکل، نورین نے پریشان ہو کر پوچھا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ حیدر خان نے ایک لمبا تھکا ہوا سانس بھرا۔ نہیں بیٹا، تم نے کچھ غلط نہیں کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے آسمان کو دیکھتے رہے جیسے ماضی میں کھو گئے ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، انہوں نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ میرا سکندر تو بہت ہنسمکھ، بہت زندہ دل ہوا کرتا تھا، لیکن وقت، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ انکل کیا ہوا؟ نورین نے تجسس سے پوچھا۔ حیدر خان نے اس کی طرف دیکھا اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کچھ باتیں، پرانی باتیں، چھوڑو ان سب کو۔ تم یہ بتاؤ کہ امتحانات کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ نورین سمجھ گئی کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے 1-2 دفعہ پہلے بھی اپنی آنٹی عالیہ بیگم سے اس کے متعلق پوچھا تھا، لیکن وہ بھی آگے سے خاموش ہو جاتی تھی یا بات ہی بدل دیتی تھی۔ یہ خاموشی نورین کے تجسس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون سا غم ہے جس پتھر جیسے دکھنے والے انسان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا، 24 نومبر۔ یہ سکندر خان کی زندگی کا وہ دن تھا جسے وہ زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ یہ دن اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ پچھلے 8 سال سے وہ ہر 24 نومبر کو یوں ہی چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ صبح جب نورین ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئی تو میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حیدر خان اور عالیہ بیگم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر ایک گہری اداسی چھائی تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، نورین نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، عالیہ بیگم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔
نورین نے میز پر نظر دوڑائی۔ انکل آج سکندر سر ناشتے پر نہیں آئے؟ دفتر نہیں جانا انہوں نے؟ اس کا سوال سنتے ہی حیدر خان نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ عالیہ بیگم نے جلدی سے نورین کا ہاتھ تھاما۔ نہیں بیٹا، وہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو آج کمرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ نورین کو تشویش ہوئی۔ میں ان کے لیے ناشتہ لے جاؤں؟ نہیں نہیں، عالیہ بیگم نے فوراً منع کیا۔ وہ آج کے دن کسی سے نہیں ملتا، وہ بس آج 24 تاریخ ہے بیٹا، حیدر خان نے اپنی اداس آواز میں کہا۔ پچھلے 8 سال سے اس تاریخ کو وہ کمرے میں ہی بند رہتا ہے۔ یہ تاریخ اسے تنگ کرتی ہے۔ انکل کے چہرے پر بھی شدید پریشانی تھی۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نورین کو شدت سے کچھ محسوس ہوا۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، یہ وہی راز تھا جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ نورین کو امتحانات سے چھٹی ملے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ حویلی میں ہی تھی، لیکن 24 نومبر کی صبح سے ہی گھر پر ایک سوگوار خاموشی طاری تھی۔ عالیہ بیگم چائے نماز پڑھتی اور حیدر خان گمسم سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نورین ان کے لیے چائے لائی۔ وہ جانتی تھی کہ آج ان سے سکندر خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اسی لیے وہ صرف ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس آج کا دن ہی تو ہے۔ حیدر خان نے اس کا تھکا ہوا سانس بھرا۔ بیٹا، یہ ایک دن نہیں، یہ 8 سال ہے، ہر سال یہ دن میری جان نکال دیتا ہے۔ نورین ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ انکل کے سامنے نقاب میں نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی وہ گھر کے عام لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ انکل کے ساتھ محو گفتگو تھی، انہیں اس غم سے باہر نکال سکے۔ انکل آپ ہمت رکھیں، تبھی تو آنٹی۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور سکندر خان، جس نے آج کے دن کمرے سے باہر نہ نکلنے کی قسم کھائی تھی، اچانک سے وہاں پہنچ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر نورین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کل والا مغرور پر اعتماد سا CEO نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونی کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اور چہرے پر ایسی اذیت تھی جیسے وہ ابھی تک کسی صدمے سے گزر رہا ہو۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم مکان انداز میں چل رہا تھا۔ سکندر، حیدر خان فوراً کھڑے ہو گئے۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ سکندر خان نے اپنے باپ کی آواز پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ کمرے کے بیچ میں آ کر رکا، جسے بھول گیا ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ پھر اس کی نظر نورین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سکندر خان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے نورین کو ہمیشہ نقاب میں دیکھا تھا، ایک بے چہرہ پرسکون آواز، لیکن یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، بڑی معصوم آنکھیں جن میں اس وقت اس کے لیے تشویش تھی، دودھیا رنگت اور سیاہ لمبے بال جو دوپٹے سے جھانک رہے تھے۔ اسے سچ میں لگا کہ وہ کسی اور جہان کی ہو۔ نورین جو اسے اس حالت میں دیکھ کر پہلے ہی صدمے میں تھی، اس کی پتھرائی ہوئی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے برف کی طرح جم گئی۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے دوپٹے کی طرف اٹھے، لیکن سکندر خان اس وقت خود اپنے غموں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں اس کی بیوی فرحین کی یادیں، کار ایکسیڈنٹ کا شور اور ٹوٹے ہوئے شیشے کا منظر چل رہا تھا۔ اس اذیتناک منظر کے بیچ نورین کا یہ حسن معصوم چہرہ ایک ایسی حقیقت تھا جس کے لیے اس کا دماغ تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی اذیت کم ہوئی، لیکن پھر جیسے اسے اپنی حالت کا احساس ہوا، وہ غصے سے لرز اٹھا۔ اس نے اس خوبصورتی کو اپنے غم میں خلل اندازی سمجھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بنا ایک لفظ کیے تیزی سے مڑا اور حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو سکندر؟ حیدر خان اس کے پیچھے لپکے۔ بیٹا بات تو سنو، رک جاؤ۔ لیکن وہ بنا جواب دیے آگے بڑھا۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ نورین نے جلدی سے اپنے چہرے کو دوپٹے سے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ اس کا دل تو بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سکندر خان نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ اتنا پریشان تھا، اتنا اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے شاید غور ہی نہیں کیا۔ شکر ہے، اس نے دل میں سوچا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ غلط تھی، سکندر خان اس کی خوبصورتی دیکھ چکا تھا۔ حیدر خان دروازے سے واپس آیا، ان کے چہرے پر شکست اور مایوسی تھی۔ وہ دم سے صوفے پر گر گئے۔ انکل، نورین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ انکل کیا بات ہے، سر ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ایسا کیا ہوا تھا؟ حیدر خان نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا۔ آج اس لڑکی نے ان کے بیٹے کا وہ روپ دیکھا تھا جو دنیا سے چھپا تھا۔ نورین لاؤنج میں وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ حیدر خان کی آواز میں 8 سال پرانا درد آج بھی تازہ تھا۔ انکل، نورین بمشکل بول پائی۔ بیٹا، حیدر خان نے آنکھیں موند کر اپنی یادداشت کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ سکندر یونیورسٹی کے زمانے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، فرحین نام تھا اس کا۔ بہت اچھی، بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ سکندر اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا انکل؟ نورین نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ اس کی شادی کر دیتے؟ بس بیٹا، نصیب کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حیدر خان کی آواز بھر آ گئی۔ سکندر کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے خاندان کی روایات کے برخلاف جا کر اس کی پسند کو قبول کیا۔ ہم نے سکندر کی شادی فرحین سے کر دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ ہمیں لگتا تھا کہ اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ حیدر خان ایک لمحے کے لیے رکے، ان کے لیے آگے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی صرف دو دن شادی کو ہوئے تھے۔ نورین نے بے یقینی سے انکل کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، صرف 2 دن۔ حیدر خان نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آج ہی کا دن تھا، 24 نومبر۔ یہ دونوں دعوت کھانے فرحین کی بہن کے گھر جا رہے تھے۔ سکندر خود گاڑی چلا رہا تھا۔ راستے میں
ان کی کار کا ایک بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ نورین نے اپنا منہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ فرحین موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا اور سکندر؟ نورین نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سکندر کو بھی بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ حیدر خان نے گہرا اذیت بھرا سانس لیا۔ کاش اس دن کچھ اور ہوا ہوتا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کا پہلا سوال فرحین کے بارے میں تھا۔ ہم اس سے جھوٹ نہیں بول سکے، بس اس وقت سے یہ ایسا ہی ہے۔ حیدر خان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ کھڑوس نہیں ہے بیٹا، اس کے اندر کی پریشانی، اس کا غم، اس کا وہ نقصان اسے ایسا کر گیا ہے۔ وہ اس دن کے بعد سے ہنسنا بھول گیا ہے۔ اسے اب سکندر خان کے غصے، اس کی تلخی اور اس کے ہر وقت چڑچڑے پن کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ دنیا سے نہیں، وہ اپنی قسمت سے، اپنے آپ سے ناراض تھا۔ انکل، نورین نے ہمدردی سے کہا، لیکن یہ تو 8 سال پرانی بات ہے۔ وقت تو زخم بھر دیتا ہے، سب کے بھر دیتا ہے بیٹا۔ حیدر خان نے مایوسی سے سر ہلایا، لیکن اس کے نہیں۔ اس کے بعد بہت دفعہ کوشش کی کہ یہ شادی کر لے، کہ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اس کی ماں نے منتیں کی، میں نے اسے سمجھایا، لیکن یہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا۔ عالیہ بیگم جو نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، آنسو پونچھتی ہوئی اندر آئی۔ یہ کہتا ہے فرحین جیسی کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ فرحین ہی وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ زندگی گزار سکتا تھا۔ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ نہیں سمجھتا۔ یہ آج بھی اس 24 نومبر کو جی رہا ہے۔ نورین کے پاس ان دونوں بوڑھے والدین کو تسلی کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس شخص کے غم کی گہرائی کو آج سمجھ چکی تھی جسے وہ اب تک صرف نفرت کرتی آئی تھی۔ نورین اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن اس کا دماغ وہیں لاؤنج میں حیدر خان اور عالیہ بیگم کی اذیت بھری باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے امتحانات کے نوٹس اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے، لیکن اس کا دھیان پڑھائی پر نہیں تھا۔ اسے اب سکندر خان کا ہر رویہ سمجھ آ رہا تھا، اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کا ہر وقت کا چڑچڑا پن۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ صرف 2 دن، وہ خود سے سرگوشی میں بولی، کوئی اپنی محبت کو صرف 2 دن میں کیسے کھو سکتا ہے؟ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ شخص کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، خود زندہ رہنا بھی اس کے لیے کتنی بڑی اذیت ہوگا۔ اس نے سوچا کوئی تو انہیں سنبھالنے والا ہو، کوئی تو انہیں بتائے کہ دنیا بس یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ نہ جانے کیوں نورین آج سکندر کے بارے میں ایسی سوچنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ صرف ہمدردی ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سکندر خان سے محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ امتحانات بہت اچھے سے ہو گئے تھے اور آج نورین نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا تھا، لیکن آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ اب بھی نقاب میں تھی، اتنی ہی خاموش، لیکن اس کی نظروں میں سکندر خان کے لیے وہ نفرت یا غصہ نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا، اب اس میں ہمدردی تھی۔ اس نے آفس آتے ہی دیکھا کہ سکندر خان اپنے کیبن میں سر جھکائے فائلوں میں گم ہے۔ اس نے علی آفس بوائے کو روکا، علی سر نے چائے پی؟ نہیں بیوی جی، علی نے آہستہ سے کہا۔ صبح سے بس غصے میں ہے، کچھ منگوایا ہی نہیں؟ نورین نے گہرا سانس لیا۔ ان کے لیے کڑک بلیک کافی بغیر چینی کے لے کے جاؤ۔ جی بیوی جی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا دھیان اب سکندر خان کا ہر کام ٹائم پر کروانے اور اس کا بہت خیال رکھنے پر مرکوز ہو گیا۔ کبھی اس کی چائے کا وقت، کبھی اس کے کھانے کا۔ وہ خود سامنے نہیں آتی تھی، بس چپکے سے عملے کے ذریعے یہ سب کروا دیتی۔ اسے ابھی بھی یہی تھا کہ سکندر خان نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ اس دن کی اذیت میں اتنا گم تھا کہ اس نے کیا غور کیا ہوگا۔ دوسری طرف سکندر خان کے دفتر میں جب بغیر مانگے کافی پہنچی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کس نے منگوائی؟ بیوی جی، نورین بیوی جی نے بھیجی ہے۔ سکندر خان نے شیشے کی دیوار سے باہر اپنی سیٹ پر بیٹھی نورین کو دیکھا جو فائلوں میں گم تھی۔ جب سے سکندر خان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، نہ جانے کیوں وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ 24 نومبر کی صبح، وہ صدمے کی حالت اور اس صدمے کے بیچ وہ معصوم خوبصورت چہرہ اسے اپنے دماغ سے جھٹک ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، اس نے سوچا نہیں۔ اس نے فوراً اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ فرحین، صرف فرحین۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میری زندگی میں فرحین کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتی، فرحین ہی میرا سب کچھ تھی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، تو پھر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس کا دل بار بار نورین کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلے مجھ سے لڑتی ہے، مجھے چور ثابت کرتی ہے، اور اب میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ آخر نورین چاہتی کیا ہے؟ کچھ ہفتے سکون سے گزر گئے۔ نورین نے دفتر کے ماحول میں خود کو مکمل طور پر ڈھال لیا۔ اس کی اور سکندر کی سرد جنگ اب ایک خاموش مفاہمت میں بدل گئی تھی۔ اس کا خیال رکھتی تھی، اور وہ اگرچہ ظاہری طور پر سخت رہتا، لیکن اب اس کے کام میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب نورین کی یونیورسٹی کے فائنل کے نتائج کا اعلان ہوا۔ نورین نے اپنا رول نمبر کانپتے ہاتھوں سے ویب سائٹ پر ڈالا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر جو نمودار ہوا اسے اس پر یقین نہیں آیا۔ اس نے نہ صرف ٹاپ کیا تھا بلکہ پوری یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے انکل حیدر کے دفتر بھاگی۔ انکل انکل، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ حیدر خان نے خبر سنتے ہی اسے سر پر پیار دیا۔
مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا، مجھے معلوم تھا میری بیٹی کمال کرے گی۔ یہ خبر پورے دفتر میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی نورین کو مبارکباد دے رہا تھا۔ سکندر خان اپنے شیشے کے دفتر سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے نورین کی خوشی سے چمکتی آنکھیں دیکھی جو نقاب کے پیچھے سے بھی عیاں تھیں۔ اسے اپنے باپ کا فخر دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پیدا ہوا۔ وہ اس لڑکی کی کامیابی پر خوش تھا۔ اس نے اس احساس کو فوراً جھٹک دیا۔ وہ صرف ایک ملازم ہے، اس کی کامیابی سے کمپنی کا نام روشن ہوگا، بس۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن اس کا اگلا قدم اس کی اپنی سوچ کے برعکس تھا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اویس پورے عملے کے لیے مٹھائی منگواؤ۔ اویس جو لائن پر تھا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیا کہا سر آپ نے؟ مٹھائی، جو کہا ہے وہ کرو، سکندر نے غصے سے کہا، جیسے وہ اپنی ہی اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ آج پہلی دفعہ سکندر خان نے آفس میں سب کے لیے مٹھائی منگوائی تھی۔ پورا عملہ حیران تھا اس کھڑوس باس کو آج ہو کیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نورین کو بہت خوشی محسوس ہوئی، لیکن حیرانگی بھی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہی شخص ہے جو اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ جب سب نے مٹھائی کھانے میں مصروف تھے، حیدر خان چپکے سے نورین کے پاس آئے جو اپنی ڈیسک پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حیدر خان نے اس کے کان کے قریب جا کر رازدارانہ لہجے میں کہا، خیر نہیں محسوس ہو رہی؟ لگتا ہے ہلاکو خان نے تمہاری خوشی میں مٹھائی منگوائی ہے۔ نورین یہ بات سن کر شرما گئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ بات سن کر شرم سی محسوس ہوئی۔ اس نے انکل کو خوش کرنے کے لیے بولا، انکل مجھے بھی لگتا ہے چاند آج دوسری سائڈ سے نکلا ہے۔ اس بات پر دونوں حیدر خان اور نورین کھلکھلا کر ہنس دیے، جبکہ سامنے کھڑا سکندر خان گھور کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دفتر سے باہر آ گیا۔ اچھا تو آج بھی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے یہاں پر؟ ارے نہیں بابا، حیدر خان نے سکندر خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سازش نہیں ہو رہی، ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خوشی میں شرکت کی۔ آپ کی طرف سے یہ مٹھائی بہت اچھی لگی۔ سکندر خان نے ان دونوں کو، خاص طور پر ہنستی ہوئی نورین کو، ایک عجیب نظر سے دیکھا اور پھر خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اسی دن شام کو جب دفتر میں عملہ کم رہ گیا، حیدر خان نے نورین کو اپنے دفتر میں بلایا۔ بیٹا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی انکل آئیں۔ نورین ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹھو بیٹا۔ حیدر خان نے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، دیکھو بڑی تسلی اور سکون سے میری بات سننا، ریئیکٹ بعد میں دینا۔ جی انکل۔ نورین کا دل دھڑکنے لگا۔ سب خیریت ہے؟ ہاں بیٹا۔ حیدر خان نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو تم بالکل مجھے بابا جیسی عزیز ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ تو بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن جاؤ۔ کیا مطلب انکل؟ نورین الجھ گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے، حیدر خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ایک واحد تم ہو جو سکندر کو دوبارہ سے ایک زندگی دے سکتی ہو۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے بیٹا، اسے دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نورین کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ بولو بیٹا۔ حیدر خان نے التجا کی۔ میرے بیٹے کو نئی زندگی دو گی؟ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ نہیں مانگوں گا۔ نورین خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں۔ حیدر خان نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، لیکن احساس نہیں ہونے دیتے۔ نہیں انکل۔ نورین نے فوراً سر اٹھایا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر بیٹا میری بات کا جواب دو۔ حیدر خان نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا؟ نہیں انکل، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ نورین کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ تو پھر سکندر خان؟ حیدر خان نے امید سے کہا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ نورین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا انکل، اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے ٹائم دے دیں، میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ حیدر خان مسکرائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، سکون سے سوچ لو۔ نورین کو انکل حیدر کی بات سننے 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ سکندر خان سے شادی، وہ شخص جو اس سے اتنی نفرت کرتا ہے، وہ شخص جو خود 8 سال سے اپنی مری ہوئی بیوی کے غم میں قید تھا۔ انکل ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، اس نے خود سے کہا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو اس خیال سے خوش تھا، وہ حصہ جو اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتا تھا، جو اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ میں انکل کو کیا جواب دوں؟ اسی شش و پنج میں وہ رات کو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی۔ جب وہ حیدر خان کے اسٹڈی کے پاس سے گزری تو اندر سے تیز آوازیں آنے لگیں۔ وہ سکندر خان کی آواز تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، بابا آپ نے اس لڑکی سے پوچھا؟ سکندر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ نورین کے قدم وہیں جم گئے۔ سکندر بیٹا میری بات سنو۔ حیدر خان کی پرسکون آواز آئی، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، وہ تمہیں… میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سکندر نے ان کی بات کاٹی۔ بس کم عقل پینڈو لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟
وہ فرحین کی جگہ لے لے گی؟ فرحین کی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس بارے میں سوچنے کی بھی؟ نورین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ بس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں بابا، نفرت۔ سکندر چیخا۔ آپ نے اسے یہ کہنے کی جرأت ہی کیسے دی کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ کمعقل پینڈو۔ نورین کے کانوں میں یہ الفاظ سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ اس کے دل میں جو ذرا سی بھی ہمدردی یا محبت کا پودا اگ رہا تھا وہ اسے ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصہ بھر گیا۔ وہ دروازے کو دھکیلتی ہوئی سیدھا اندر داخل ہوئی۔ باپ بیٹا جو بحث کر رہے تو اسے وہاں دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ فکر نہ کریں جناب سکندر خان۔ نورین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ سکندر جو اسے وہاں دیکھ کر پہلے ہی چونک گیا تھا اس کے لہجے پر مزید تنگ رہ گیا۔ انکل، وہ حیدر خان کی طرف مڑی، آپ کا بہت شکریہ اس عزت افزائی کا، لیکن میں نے نہیں کرنی ان سے شادی۔ میں اس مغرور خود غرض آدمی کے ساتھ ایک دن بھی گزار نہیں سکتی جو آج بھی اپنے ماضی میں زندہ ہے۔ نورین بیٹا، تم نے غلط سمجھا۔ حیدر خان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے وہی سنا جو سچ ہے۔ نورین نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور میں آج ہی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ عالیہ بیگم اور حیدر خان اسے روکتے رہے لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ وہ اسی رات ٹیکسی لے کر اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ گاؤں میں اس کے باپ نے اسے اچانک واپس آتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ نورین نے بہانہ بنا دیا کہ امتحانات ختم ہو گئے ہیں اور وہ سب کو یاد کر رہی تھی، لیکن اس کا باپ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اس کی خالہ اپنے بیٹے نعمان کا رشتہ لے کر آ گئی۔ نعمان اس کا خالہ زاد کزن تھا جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کے خاندان میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا بیٹا۔ اس کے باپ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نعمان کا رشتہ آیا، خاندان کی بات ہے۔ نورین جس کا دل سکندر خان کے الفاظ سے گھائل تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، میں اسے دکھا دوں گی کہ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ صرف اور صرف سکندر خان کو جلانے کے لیے شادی کر رہی تھی۔ جی بابا مجھے منظور ہے۔ اس کا باپ حیران رہ گیا لیکن خوش بھی ہوا۔ شادی اگلے ہی ہفتے طے کر دی گئی۔ جب حیدر خان کو نورین کے والد کو فون آیا اور انہوں نے شادی کی دعوت دی تو حویلی میں طوفان آ گیا۔ حیدر خان نے شادی کا کارڈ سکندر کے منہ پر دے مارا، مبارک ہو، تمہارے غرور کی وجہ سے وہ بچی اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی ہے، اس ان پڑھ جاہل سے شادی کر رہی ہے۔ وہ سکندر کو جیسے کرنٹ لگا، شادی اتنی جلدی، وہ بھی نعمان سے؟ اسے ایک انجانا تیز درد محسوس ہوا۔ وہ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ ادھر گاؤں میں نورین شادی کے جوڑے میں بیٹھی تھی، دل پر جبر کیے ہوئے۔ اس کا فون بجا، ایک انجان نمبر تھا۔ ہیلو، شادی کر رہی ہو تم؟ وہ سکندر کی آواز تھی۔ نورین کا دل دھڑک اٹھا۔ جی بالکل، آپ کو اس سے کیا تم خوش ہو اس شادی سے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ نورین نے اسے تکلیف پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا، ظاہر ہے خوش ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر سکندر کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، لیکن میں خوش نہیں ہوں، شادی میری ہو رہی ہے۔ نورین غصے سے چیخے، آپ خوش ہوں یا نہ ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے دن نورین کا نکاح تھا اور پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل نہیں رو رہا تھا، وہ پتھر ہو چکا تھا۔ وہ ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ صرف ایک ضد کی وجہ سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ انکل حیدر اور ان کا خاندان بھی اس کے بابا کے انوائٹ کرنے پر آ رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔ اچھا ہے، اس نے سوچا، میں ان کے سامنے یہ تماشا نہیں کرنا چاہتی۔ باہر شور بڑھ گیا، مولوی صاحب آ چکے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نعمان کے ساتھ زندگی، یہ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی ماں اور خالہ کمرے میں آئی۔ چلو بیٹا، مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے ہیں۔ اسے لا کر صحن میں بٹھا دیا گیا جہاں تمام مہمان موجود تھے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نکاح شروع کیا جائے، اس کے والد نے بھاری آواز میں کہا۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ نورین نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ یا اللہ، مجھ سے یہ ضد مت کروا، مجھے ہمت دے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ جب قبول ہے کا پوچھا گیا، یہ الفاظ سنتے گویا اس پر تو جیسے کوئی سکتہ طاری ہوا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کا سانس رک گیا۔ کیا؟ اس نے سامنے نعمان جو دولہا بننے والا تھا، وہ تو مہمانوں میں پیچھے کھڑا تھا اور آگے آگے حیدر خان اور عالیہ بیگم بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سکندر خان؟ اس کے منہ سے بے اختیار سرگوشی نکلی۔ بیٹا، مولوی صاحب نے دوسری دفعہ یہ الفاظ دہرائے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی ماں نے اسے ہلا کر ہوش دلوایا۔ نورین بیٹی بولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ یہ صدمے کی نہیں، یہ ناقابل یقین خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کیا سمجھتی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ جی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ جی قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے تیسری بار مضبوطی سے کہا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ رخصتی کے بعد دلہن بنی وہ اس حویلی میں واپس آئی، لیکن اس بار اس کی حیثیت مختلف تھی۔ اسے سیدھا سکندر خان کے کمرے میں لایا گیا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ حیران، خاموش اور الجھن کا شکار بیٹھی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بابا کیسے مان گئے؟ اور سکندر خان جو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا، اس نے یہ سب کیوں کیا؟
دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سکندر خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہی وجاہت، وہی روب، لیکن آج اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی گھبراہٹ اور سکون تھا۔ نورین نے اسے دیکھتے ہی اچھل کر دوسری سائڈ منہ کر کے بیٹھ گئی، جیسے وہ اب بھی اس سے ناراض ہو۔ سکندر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ میڈم، اس کی گہری آواز آئی، شوہر ہوں آپ کا، اب یہ منہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نورین نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کا گھونگھٹ اب بھی چہرے پر تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سکندر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ نورین نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ویسے سکندر مسکرایا۔ یہ چہرہ تو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ نورین نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہی مطلب جو آپ نے سمجھا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے چوری چھپے آپ کو نہیں دیکھا، سرعام دیکھا تھا میں نے۔ کب؟ اس دن 24 نومبر کو، جب تم بابا کے ساتھ کسی خاص پریشانی میں کھوئی بیٹھی تھی۔ نورین کو یاد آیا، ہاں اس دن میں تو سمجھی تھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ سکندر نے اس کی بات مکمل کی، اور شاید اسی دن سب کچھ بدل گیا تھا۔ اچھا، تو چوری چوری آپ مجھے دیکھتے تھے؟ نورین نے مصنوعی غصے سے کہا۔ چوری چوری دیکھنا نہیں چاہتا تھا، سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے پوری زندگی کے لیے تمہیں اپنے پاس لے آیا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ لیکن آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، میں تو پینڈو ہوں، گاؤں کی رہنے والی کم عقل۔ سکندر نے اس کے آنسوں کو انگلی کی پور سے صاف کیا۔ اس کا اپنا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ ہاں، میں یہی سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا میری زندگی میں فرحین کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ میں تم سے لڑتا تھا کیونکہ میں تم سے ڈرتا تھا۔ مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ مجھے نہ جانے کب اس پینڈو گاؤں کی رہنے والی لڑکی سے محبت ہو گئی اور میں اس احساس سے بھاگتا رہا۔ لیکن کل جب تم نے کہا کہ تم کسی اور سے شادی کر رہی ہو تو مجھے لگا کہ میری سانس رک جائے گی، پھر اگر میں اس کو نہ اپناتا تو زندہ کیسے رہتا؟ اس کے الفاظ سن کر وہ ایک دم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں نورین، وہ بولا، بہت محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ اس نے نورین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں ایک پرانی اذیت کا خوف تھا۔ تم کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ نورین نے اس کے چہرے پر انتہائی معصومیت اور ٹوٹا ہوا پن دیکھا۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس نے شرارت سے کہا، ہاں اگر اللہ ہم دونوں کے درمیان دوریاں نہ پیدا کرے۔ اس کے الفاظ کہنے پر پہلے ہی سکندر نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کہو۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہوں میں، اپنی محبت کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ اس کے خوف کو دیکھ کر نورین کا دل پگھل گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور مسکرا دی۔ آپ نہیں جاؤں گی کہیں؟ بابا بس بھی کریں، آج تو اتنے ایموشنل نہ ہو۔ سکندر کو جیسے سکون ملا، وہ مسکرا دیا۔ ہاں ویسے بھی آج تو ہماری زندگی کی خوبصورت رات ہے۔ یہ کہتے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ یوں دونوں کی زندگی ہنسی خوشی سے گزرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے انہیں 2 بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ حویلی کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ ایک اتوار کی صبح لان میں حیدر خان اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اندر سے سکندر خان کی آواز آئی، جو اب بھی اتنا ہی روبدار تھا، نورین میری گھڑی کہاں ہے؟ مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے۔ سکندر، نورین کی آواز کچن سے آئی، جو بچوں کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ آپ کو اپنی کوئی چیز کیوں نہیں ملتی؟ سکندر بڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ جب سے یہ بچے ہوئے ہیں اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے۔ نورین اس کے پیچھے ہی آئی، ہاتھ میں اسپاتولا پکڑے ہوئے۔ کیا کہا آپ نے؟ سارا دن میں ان کے پیچھے بھاگتی ہوں اور آپ کو شکایتیں ہیں تو کیا؟ سکندر نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میں بھی تو سارا دن آفس میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، تو میں کیا یہاں چھٹیاں منا رہی ہوں؟ ان دونوں کی نوک جھوک اونچی ہونے لگی۔ دونوں بچے ہنستے ہوئے بھاگ کر اپنے دادا کے پاس گئے۔ حیدر خان نے کہکا لگایا اور اپنے پوتی پوتیوں کو گلے لگایا۔ ارے تم لوگ پریشان نہ ہو، ان کو چھوڑو، انہوں نے بچوں سے رازدارانہ انداز میں کہا۔ ان کی یہ لڑائی اب شروع نہیں ہوئی، یہ تو ان کی شادی سے پہلے کی ہے۔ اس بات پر سکندر اور نورین جو ایک دوسرے کو گھور رہے تھے ایک دم رکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کھل کھلا کر ہنس دیے۔